نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه تشريفا وتعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر صدر معظم اساتذہ کرام و طلباء جامعہ علیہ لاکھ لاکھ احسان ہے اس رب ذوالجلال کا کہ خیر امت کے لقب سے نواز کر ہم کو اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. کرم بحر کرم ہم پر کیا کہ ہم کو حضرت نوری و عارف کے در پر لائے اور آپ کے سنت نشان مرکز علم و فضل میں شریک ہو کر علم دین حاصل کرنے کا سنہرا موقع ہم سب کو عنایت فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. عزیزان محترم، ناچیز کا محور گفتگو معاونین شہید اعظم میدان کربلا. دوستو، خاندان نبوت کے 72 نفوس قدسیہ جو خواتین اور بچوں پر مشتمل ہے، کربلا کی تپتی ہوئی ریگستان میں 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں. ہزاروں کی تعداد کے یزیدی لشکر کے نرے میں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے کوئی یار مددگار نہیں، ان کے کوئی معاونین نہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. ان کے دکھنے والے معاونین بھی ہے، نہ دکھنے والے معاونین بھی ہے. سب سے پہلے نورانی فرشتے ان کے معاون ہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فرشتے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے مددگار ہیں. برادر کلام حضرت جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد پر ڈٹے ہوئے ہیں. شیر خدا فاتح خیبر علی حیدر کرار بحیثیت مددگار ان کے ساتھ ہے. لخت جگر محبوب کبریا خاتون جنت ان کے ساتھ معاون ہے. بے کسوں کا کس، بے بسوں کا بس، عالم کا مالک و مختار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کربلا کے میدان میں موجود ہے. قادر مطلق رب کائنات ان کے ہمراہ ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اور مزید ارشاد فرمایا فإن اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. دوستوں، ایسے دوستوں اور مددگاروں کے ہوتے ہوئے ان سے بڑھ کر پھر آپ کو اور کون سے معاونین کی ضرورت ہے؟ اور شہید اعظم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس قیامت صغریٰ کے عالم میں بے فکر و بے نیاز ہے. دوستوں، 10 محرم کی صبح ہونے کو ہے. رات کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کو جمع فرماتے ہیں. آپ کے ساتھ بنی ہاشم کے 19 افراد تھے. ان کے علاوہ جانثار ساتھی کم و بیش 50 افراد تھے. علاوہ اس کے خواتین اور بچے بھی ہیں. حضرت سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بشمول عباس علمبردار کے 4 بیٹے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے، حضرت اور خود امام علی مقام کے 3 بیٹے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے. ان سب کو جمع کر کے آپ نے فرمایا کہ کسی کے ساتھیوں کو میرے ساتھیوں سے زیادہ وفادار، نیکوکار اور رحم دل میں نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ میری طرف سے آپ سب کو جزائے خیر عنایت فرمائے. میں تم سب کو خوشی خوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں ایک ایک کر کے میرے گھر کے افراد کو ساتھ لے کر اونٹوں پر یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں. اگر میں ان کے ہاتھ لگ گیا تو کسی سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. میں چراغ گل کرتا ہوں، آپ لوگ چلے جائیے. لیکن آسمان دنیا نے یہ نظارہ دیکھا، سارے اہل بیت اور مددگار سبوں نے ایک آواز
میں ہم اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اور واقعی میں آپ کے ساتھ آنے والے جانشین ساتھی آپ کو کیا، آپ کے خاندان کے کسی فرد کو بھی اپنے ہوتے ہوئے کسی قسم کا دھکا پہنچنے نہیں دیا۔ ایک ایک کر کے اہل بیت اطہار کے زہرا کے گلشن کے کلیوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے وفادار مخلص معاونین کی مثال نہیں مل سکتی۔ تاریخ کے اوراق میں ان کے روشن کارنامے آج بھی موجود ہیں۔ وہ اب اجازت نہیں دیتا کہ ایک ایک کا نام لے کر خراج عقیدت پیش کروں۔ مختصر یہ کہ بڑی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یزیدوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے سارے انصار جام شہادت نوش فرمائے۔ اب خاندان نبوت کی باری آئی تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا سارے اہل بیت ایک ایک کر کے شہادت پائے۔ حضرت قاسم بن حسن، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے جوش میں سامنے آتے گئے اور شہادت پاتے گئے۔ ان کے جوش ایمانی اور جذبہ قربانی کو سلام، ایک بار نہیں ہزار بار سلام۔ دوستو، ان معاونین شہید اعظم میں سے سب سے پہلے میدان میں تشریف لانے والے اور شہادت پانے والے حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ مختصراً سماعت کریں گے۔ دوستو، حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ 18 سال کا نوجوان اور رسول اللہ کے ہم شکل تھے۔ میدان جنگ میں یہ شعر پڑھتے ہوئے تشریف لائے: انا علی بن محمد بن علی نحن وبیت اللہ اولا بالنبی تاللہ لا یحکو فینا بن الدعی کیف ترونی یوم سقری عن ابی۔ میں حضرت علی کے شہزادے حسین بن علی ہوں۔ رب کعبہ کی قسم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قرابت دار ہیں۔ خدا کی قسم، حرام زادے کا بیٹا یزید بن زیاد ہم پر حکومت نہیں کر پائے گا۔ تم دیکھو گے کہ آج میں کیسے اپنے باپ کا دفاع کرتا ہوں۔ پھر حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار سے یزیدوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ اپنے جوان بیٹے کو شباب کے پیکر کمال و حسن کے ماہ تمام کو اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ وہ داد شجاعت دے رہا ہو، لیکن کربلا کی گرد نے آپ کو چھپا لیا تھا۔ کوئی خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہے اور کیا بیت رہی ہے۔ بس اتنا اندازہ ہوتا تھا کہ جس دن یزیدی لشکر بھیڑوں کی طرح بھاگتا ہے، حضرت امام حسین اور دیگر اہل بیت نبوت یہ سمجھ لیتے کہ حسین کا لاڈلا بیٹا اسی جانب جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نواسا دیر تک یزیدوں کو واصل جہنم کرتا گیا۔ اگرچہ جسم پر بیسیوں زخم لگے مگر لڑائی سے ہاتھ نہ روکا۔ لڑتے لڑتے پیاس کی شدت نے جب نڈھال کر دیا تو پانی کا ایک گھونٹ بھر کر پھر سے تازہ دم ہونے کے لیے آئے اور عرض کیا: ابا جان، پانی کا ایک گھونٹ مل جائے تو پھر سے تازہ دم ہو کر حملہ کرو۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ بیٹا، پانی تو میسر نہیں ہے، لیکن میں اپنی سوکھی زبان تیرے منہ میں ڈال سکتا ہوں۔ جس زبان کو اس دن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوس کر تیار کر رکھا تھا، اسی زبان کو آپ چوستے ہیں اور پھر سے میدان میں جا پہنچتے ہیں۔ دیر تک لڑنے کے بعد بے شمار زخم کھا کر زمین پر گر پڑے۔ آپ کے ایک نیزہ آپ کے سینہ اقدس میں پیوست ہو گیا۔ آپ گھوڑے کی زین سے گرتے ہوئے آواز سے: یا ابتا ادرکنی، ابا جان مجھے سنبھالیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بے ساختہ اپنے بیٹے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ دیکھا تو نازو پلا بیٹا سر سے پاؤں تک زخموں سے چور ہے۔ آپ نے ہمت کر کے نیزے کا پھل اپنے بیٹے کے جسم سے نکالا تو خون کا فوارہ ابل پڑا۔ لاڈلے شہزادے کی روح شفیق باپ کے سامنے قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ
شہید بے مثال امام خوش مثال حضرت سیدنا امام حسین پر جان نثار کرنے والے سارے مہاجرین و محبان کی قربانی انتہائی غمناک ہے، جن کا مطالعہ کرنا ہمارے ایمان میں ازدیاد کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔